الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی جو پاورز ہیں یا الیکشن کمیشن کے جو ڈیوٹیز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا اور الیکشن کمیشنز کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان نئے الیکشن کی طرف جاتا ہے تو کیا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو اس پر ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب صدر پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیوں کو تحلیل کیا تھا تو تحلیل کرنے کے بعد پہلا کام صدر پاکستان نے کیا تھا، الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور وہ الیکشن آپ نے جو کروانا ہے اس کی آپ ڈیٹ ہمیں دیں، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ابھی حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں اور اس وجہ سے ہم نیا الیکشن 3 ماہ میں نہیں کروا سکتے، ہمیں کم از کم 7 ماہ چاہیے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں الیکشن کمیشن کی جو ڈیوٹیز ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور ایک خاص ٹائم بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کروائے، تو پھر اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا جائے کہ نہیں ہم سے الیکشنز نہیں ہوتے یا الیکشن کروانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ اب ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا جب اسمبلی جیسے 58 کے تحت 58(1) اور 2 کے تحت پرائم منسٹر کی طرف سے اگر یہ بات آ جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں یا اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد الیکشن کا کہا جاتا ہے، تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تو پھر ڈیوٹیز آف الیکشنز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آرٹیکل 219 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو ہمیں بتاتا ہے الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز۔ کیا الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہر وقت تیار رہنا الیکشن کے لیے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نیشنل اسمبلی نے ریزائن کیا ہے، اس ریزائن کے بعد کیا پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کتنے دن میں الیکشن کروائے گا؟ اگر تو اسمبلی ڈیزالو ہو تو پھر وہ الیکشن کروائے گا 90 دن کے اندر۔ اگر اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی ہے یا کوئی اسمبلی کی سیٹ خالی ہو گئی ہے تو اس کے بعد 90 دن کے اندر اس سیٹ کو فل کرنا، ویکنٹ سیٹ کو فل کرنا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے ریزائن دے دیا ہے تو جیسے ہی اسپیکر کی طرف سے ان کا ریزائن قبول ہوگا اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوں گے، ضمنی الیکشن۔ اب جو معاملہ آ جاتا ہے 219 کا، 219 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شیل بی چارج ود دا ڈیوٹی آف۔ اب یہ چارج کیا جا رہا ہے، ورڈ ہے شیل کا، کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور اس میں ایک ہے جہاں پہ پریپیرنگ الیکٹورل رولز فار الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی، حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اینڈ لوکل گورنمنٹس اینڈ ریوائزنگ سچ رولز پیریوڈیکلی ٹو کیپ دیم اپ ٹو ڈیٹ۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں، اور جو 5 سالہ ہے جو ایک مدت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ الیکٹورل رولز کو اور اس پر کام کرتے رہیں۔ یہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ 3.5 سال دے کے بیٹھے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اتنے جلدی الیکشن آ جائیں گے۔ آرٹیکل 219 کہتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکٹورل رولز کو تیار رکھیں۔ دوسرا ہے آرگنائزنگ اینڈ کنڈکٹنگ الیکشن ٹو دا سینٹ آر ٹو فل کیزول ویکینسیز ان ہاؤس آز آر اے پروونشل اسمبلی۔ وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن بھی کروائیں اور ضمنی الیکشن بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپوائنٹ الیکشن ٹرائبونلز، یہ بھی ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی۔ پھر ہے کہ دی ہولڈنگ آف جنرل الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی، پروونشنل اسمبلیز اینڈ دی لوکل گورنمنٹس، یہ بھی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں وہ بھی، اور جو نیشنل اسمبلی ہے اور لوکل گورنمنٹ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس کے لیے بھی ہر وقت تیار ہونا ان کی ذمہ داری ہے۔ سچ ادر فنکشنز ایز میں بی اسپیسیفائڈ بائی اینی ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ۔
یا اگر کوئی پارلیمنٹ کو قانون بنا دیتی ہے تو ان قوانین کے ماتحت بھی ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہو۔ یہ آرٹیکل 219 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ اب یہ ایک ملکی ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے، اور یہ ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے یہ اتنے وی وی آئی پی آفیسز میں گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور ایک لگژری لائف سٹائل ہے ان لوگوں کا۔ لیکن اگر ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کروانا، اور 3.5 سال کے بعد ایک بلدیاتی الیکشن آیا ہے وہ بھی کے پی کے کا، باقی کہیں بلدیاتی الیکشن ابھی نہیں ہوا، اور یہ 3.5 سال میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو نوٹس بھیجنے کے اور کوئی کام نہیں کیا، اور آج جب الیکشن کا وقت آیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ تو کیا یہ آرٹیکل 219 کے تحت جو پروونشنل اسمبلیز ہیں یا نیشنل اسمبلیز ہیں یا لوکل باڈیز الیکشنز ہیں، اگر یہ وہ کروانے میں ناکام رہتے ہیں ودن ٹائم، اب دیکھیں نا آئین نے ایک ٹائم دے دیا ہے، آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو اگلا جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹائم آف الیکشن اینڈ بائی الیکشن، یہ آرٹیکل 224 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ ٹائم دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے تو پھر آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے۔ اگر اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے یا کوئی سیٹ خالی ہو گئی ہے، ویکنٹ ہو گئی ہے، کوئی کسی نے ریزائن کر دیا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ نے 60 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم اینڈ آف الیکشن اینڈ بائی الیکشن، a general election to the National Assembly or a provincial assembly shall be held within a period of 60 days immediately following the date on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved, and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that day۔ اب یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، اور یہ ذمہ داری کون عائد کر رہا ہے؟ یہ ذمہ داری عائد کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ یہ الیکشن کروائیں، ہر حال میں یہ الیکشن کروائیں، اور جو ٹائم دیا گیا ہے آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی سیٹ ویکنٹ ہو گئی ہے اور آپ کو ضمنی الیکشن کروانا پڑ گیا ہے، اور آئین کا آرٹیکل ہے آرٹیکل 224 ہے اور سب آرٹیکل 4 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو گئی ہے تو اس کو فل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے 60 دن میں الیکشن کروانا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، 145 سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، اور آپ کہیں کہ ہمارے لیے تو الیکشن کروانا پاسبل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 219 اور آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ریزائن کیے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ضمنی الیکشن ہو سکے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آئینی ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی، کہ کیا آئین کے جو آرٹیکل 219 اور 224 ہے اس کے تحت پابند ہے کہ جب اگر کوئی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے یا اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے یا ایک نیشنل کنسنسس بن جاتا ہے کہ آپ نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، تو کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی پر کہ وہ اس وقت ریڈی ہو، وہ اپنی طرف سے ریڈی ہو وہ الیکشن کروانے کے لیے۔ اب یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خط لکھے، خط لکھنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی اور آپ کی آئینی ذمہ داریاں پوری ہونے میں کوئی مسئلہ، تو آپ عدالت چلے جائیں، آپ صدر پاکستان کو خط لکھیں، اب فارمیلٹی کریں، اور فارمیلٹی کر کے 6 ماہ کے بعد ایک خط بھیج دیں، اور اس کے بعد پھر آپ سوئے رہیں اور آپ خدمت کرتے رہیں خاص لوگوں کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے، اور آپ آئینی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے تو آپ آئین پاکستان کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے خلاف ورزی آرٹیکل 219 اور آرٹیکل 224 کی۔ انشاءاللہ کل کسی نئے آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔